اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ حدیث آغاز کرتے ہیں اور آغاز سے قبل آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ آداب کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سب سے پہلے باوضو ہو جائیے، اور اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیے کہ حدیث ہے، حدیث کا کلام سننے کے لیے احترام میں بیٹھ جائیے۔ وضو کر لیا ہے تو اب زبان کو بھی پاک کر لیجئے اور اپنی زبان سے درود شریف دہرا لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے لیکچر کے لیے ہمارے پاس جو پہلی حدیث ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے: تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک جلدی نہ کرو کہ میں نے دعا کی اور اب تک قبول نہ ہوئی۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے، صفحہ نمبر 1363، حدیث نمبر 6830۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ دور حاضر کا جو مومن ہے وہ بڑا ہی بے صبر ہے، کیونکہ میں نے مومن اس لیے کہا کیونکہ ہمارے پاس ہم انسانوں کی، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم مومنوں کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث کا مخاطب مومن ہے۔ یعنی ویسے تو ایک عام انسان بھی اس کا مخاطب ہو سکتا ہے، آپ کو ترغیب دی جا رہی ہے اچھے کام کی طرف، نیکی کی طرف، لیکن چونکہ حقیقت کو، اس بات کی گہرائی کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو۔ لیکن آج کے دور کا جو مومن ہے وہ نہایت ہی بے صبرا واقع ہوا ہے۔ یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مطلب اپنی جو بے صبرا، جو ان کے اندر جو بے چینی ہے اس کو زبان سے بیان کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے اندر رکھ لیتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں بھی یہی خیال راسخ ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں یہ قبول نہیں ہوگی۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا نا کہ لوگ کہتے ہیں یار ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں یار میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اس کے لیے یہاں پر منع کیا گیا۔ حدیث مبارکہ سے ہمیں بہت بڑی سیکھ مل رہی ہے کہ دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک اہم اور بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم جلد بازی نہ کریں، یعنی ہم دعا مانگنے کے بعد اس یقین کے ساتھ ہو جائیں کہ ہاں دعا قبول ہوگی، تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی اور لازمی ہوگی، انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، تو پھر وہ دعا جو ہے وہ آسمان میں کہیں بھٹکتی رہ جائے گی۔ اچھا، جلد بازی انسان کو غلط سوچوں کی طرف لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کوئی دعا مانگی کہ اللہ میاں مجھے فلاں کار چاہیے، اب میں انتظار میں ہر نماز میں یہی دعا مانگ رہی ہوں، اور ایک دو دن انتظار کے باوجود مجھے وہ کار نہیں ملتی ہے، تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید میری دعا جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ یا پھر ایسے میں شیطان کو جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ کے جو خیالات ہیں ان کو مزید بھڑکائے اور نگیٹیوٹی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے وہ، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، کہ میری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو سراسر ظلم ہے نا، کہ اتنا کچھ جو آپ کو مانگنے سے اور بنا مانگے ملا ہے، وہ سب آپ اس کی ناشکری کر رہے ہیں، آپ ان سب باتوں کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ آپ کو ملتا ہی کچھ نہیں ہے، یعنی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مطلب آپ نے بنا مانگے آپ کو سانس آپ کی پرووائڈ ہو رہی ہے، پراپر طریقے سے سانس آ رہی ہے۔ ابھی ہندوستان میں کچھ عرصہ پہلے جو حالات تھے، اللہ معاف کریں، تو بھارا کبھی کسی کو وہ دیکھنا نصیب نہ ہو، وہ حالات کبھی کسی کے سامنے نہ آئے، کبھی اس حالات میں کسی کو خود کھڑے ہونا نہ پڑے۔ تو ایسے تمام حالات میں جب ہم نے دیکھا کہ وہ سانس لینا کتنا اہم تھا، کہ وہ سانس جو ہے وہ خود سے جو نہیں لے پا رہے تھے، وہ آکسیجن کے ٹینکس جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہو گئے تھے اس لمحے، وہ ان کی اہمیت جو تھی اس لمحے وہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ یہ
لمحہ تھا جب ہمیں وہ محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا مانگے کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں. جو لوگ ڈائلسس پر زندہ ہیں ان کے بارے میں سوچے کہ ان کے جسم سے خون بدلتا ہے، وہ گھنٹوں جو ہے اسپتال کے بستر کے اوپر لیٹے رہتے ہیں، ہفتے میں نہ جانے کتنے چکر ان کے جو ہے وہ صرف خون بدلوانے میں لگتے ہیں، اور آپ جو ہے صبح اٹھتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں رفع حاجات کے لیے، اور پھر جو ہے آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ آپ جو ہے وہ باتھ روم جانے کی یہ سلسلہ قائم رہے؟ نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں مانگتا. تب تک نہیں مانگتا جب تک آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، کوئی مشکل پیش نہ آئے، آپ تب تک وہ ہم ایسی کوئی دعا نہیں مانگتے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنا مانگے ہمارے اوپر احسانات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو جو بنا مانگے ہمیں دے رہے ہیں، کیا وہ ہمارے مانگنے پر ہمیں نہیں دیں گے؟ تو یہ تو ناانصافی اور ظلم ہے نا. اس کی مثال آپ لوگ انسانوں سے لیجئے، کیونکہ ہم جو ہے نا انسانوں میں ایک بڑی بری خصلت ہے کہ ہم بات کو پڑھ کے لکھ کے نہیں سمجھتے، ہمیں پریکٹیکل جو ہے نا بڑا لازمی چاہیے ہوتا ہے، اس کا اثر ہم پر بھی بڑا انسٹنٹ ہوتا ہے. ہمارے والدین ہیں، اب ان سے ہم کوئی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہمیں منع کر دیتے ہیں، تو ہمارے اندر جو ہے، میں مخاطب ہوں اس وقت ان نوجوان بچوں سے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ خود والدین کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت سے نوازا ہے، تو آپ اپنے ماضی میں جائیے جب آپ اپنے والدین سے کچھ مانگتے تھے اور وہ اس وقت آپ کو منع کر دیتے تھے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو اس وقت آپ کے لیے ضروری نہیں ہوں گی، یا آپ کو ملنے پر آپ کے لیے فساد کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے، یا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے منع کی ہو. یا ہو سکتا ہے انسان ہے، ان کی استطاعت میں وہ چیز نہیں تھی. آپ کے دل میں کیا خیال آتا، آپ نے ان کو جو ہے برا بھلا بھی کہا ہوگا کہ بھائی آپ تو ہمیں کچھ دلاتے ہی نہیں ہیں. یہ جملہ ایسا ہے، اور انسان ایسا ہے کہ وہ کچھ بھی بول دیتا ہے، بنا سوچے سمجھے بول دیتا ہے، بعد میں وہ پچھتاتا ہے. یہ انسان کی ایک اور خصلت ہے. تو اس وقت آپ کے پیرنٹس آپ کے کس طرح سے جو ہے وہ شیٹرڈ ہوتے ہوں گے، کس طرح برا محسوس کرتے ہوں گے. تو وہ تو رب کائنات کو آپ کتنا برا فیل کرا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم مطلب آپ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. پیرنٹس نے تو ہمیں گن کے 10 12 25 30 40 50 500 چیزیں دی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دی ہم اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے نا. وی ہیو سو مینی تھنگس. ہم اگر آپ لوگ سائنس کی طرف دھیان رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے پڑھا ہوگا کہ قرآن شریف میں شہاب ثاقب کا ذکر ہے، اور انگریزی میں اسے اسٹورائڈس کہتے ہیں. آسمان سے پتھر گرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آسمان سے وہ پتھر گرتے ہیں، لیکن وہ اتنی سپیڈ سے آتے ہیں، آگ کے شعلے ہوتے ہیں، وہ آگ کے شعلے آسمان سے نیچے آتے 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 اس فاصلے سے وہ راکھ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا انعام ہے. سوچیں، خدا نہ خواستہ وہ اسی رفتار، اسی سائز اور اسی کیا کہتے ہیں سٹائل میں جس طرح سے اوپر سے آ رہے ہیں، نیچے آئیں دنیا میں، تو کیا ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کے کانٹیکٹ میں آ جائیں، وہ اسی جسامت کے ساتھ، اسی حجم کے ساتھ جس طرح سے وہ اوپر سے نیچے آئے ہیں، خدا نہ خواستہ، تو وہ تباہی مچا دیں. ہر روز کتنے لوگ مر رہے ہوں، اور کس چیز سے مر رہے ہیں؟ شہاب ثاقب سے. لیکن یہ اللہ کا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ایسا بنایا کہ وہ اوپر سے گرتے 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 نیچے جب تک وہ آتے ہیں وہ ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں اور راکھ میں بدل جاتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. سورج کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھا کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، نقصان نہیں. تو اسی طریقے سے مطلب اتنی ساری ہمارے پاس اور بہت ساری ہیں کہ اگر ان کے اوپر ایک لیکچر ہم الگ سے بھی رکھیں نا تو بھی وہ اس کی پتہ نہیں کتنی قسطیں چلیں گی جو ہم مکمل نہیں کر سکتے.
وہ ایک کہا جاتا ہے، اس وقت میرے ذہن میں یہ والی بات نہیں کہ وہ قرآن کی آیات ہیں یا کسی اور طریقے سے ان کو کہا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے تمام انسان اور تمام جنات مل کر دنیا کے تمام درختوں کی لکڑی کو اگر قلم بنا لیا جائے اور دنیا میں موجود جتنا پانی ہے اس کو سیاہی کے طور پر استعمال کیا جائے، تب بھی اللہ کی بڑائی، ان کی عظمت، ان کی عنایتیں آپ بیان نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں ہوگا، ہم جانتے ہی نہیں ہیں نا مکمل طور پہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جانوں کا پالنے والا، اس کے لیے حمد و ثنا ہے، جو تمام جانوں کا پالنے والا، اس کے لیے تمام حمد و ثنا ہے۔ اچھا، عالموں کا ذکر ہو گیا نا، کتنے عالم ہیں میں تو پتہ ہی نہیں، مختلف مفسرین اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ جو کائنات ہے، یعنی کائنات میں سارے سیارے آ جاتے ہیں جن کو ہم نے دریافت کر لیا ہے، وہ سب ملا کر ایک جو ہے وہ عالم بنتا ہے، تو ہو سکتا ہے ایسے بہت سارے اور عالم بھی ہوں۔ سوچیں، یہ تو پھر سوچ سے بھی بالا تر والی چیزیں ہو گئی۔ خیر جناب، تو اس لیے یہ ظلم ہوگا کہ ہم یہ والی بات کو ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعا قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں تو بنا مانگے بھی اتنا کچھ مل رہا ہے، تو مانگنے والے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائیں گے؟ وہ نہیں لوٹاتے خالی ہاتھ۔ اس عمل سے بچنے کے لیے انسان کو جلد بازی سے روکا گیا ہے، یعنی یہ والا جو عمل ہے نا، یہ ناشکری والا، اس سے بچنے کے لیے انسان کو جلد بازی سے روکا گیا ہے، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہو۔ ہم زبان سے کہتے ہیں مگر ہمارے دل جانتے ہیں کہ ہم اور ہمارا بھروسہ اللہ رب العزت پہ کتنا ہے۔ اکثر آپ کسی کو کہتے ہیں نا، یا ہم سے کوئی کہتا ہے نا کہ یار آپ جو ہے نا اللہ پہ بھروسہ کرو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھروسہ تو ہے، مگر جب آپ کے جملے میں مگر، لیکن، اگر، ایسے والے جو کوشچن مارک والے الفاظ آ جاتے ہیں نا، سپورٹنگ وربس، تو یہ آپ کی بات کو بگاڑ دیتے ہیں، آپ کے بھروسے کو نا لرزاں کر دیتے ہیں، لرز جاتا ہے آپ کا بھروسہ۔ اس کو پہچانیں۔ تو پتہ ہے ہم سب سے بڑی غلطی اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ انسانوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ والا بھروسہ جو ہم انسانوں پر کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ پہ کرنا ہے۔ ہم انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ایسے انسانوں پر جو کمزور ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی جس کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ اگلے پل زندہ رہے گا یا نہیں، ہم اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ ہم اس انسان پر بھروسہ کرتے ہیں جو خطا کا پتلا کہلاتا ہے اور جو کمزور ترین ہے، یعنی اس کی سماعتیں جو ہیں وہ ایک پودے کی چیخ نہیں سن سکتی، کیونکہ آپ کی اطلاع کے لیے جن لوگوں کو علم نہیں ہے، پودے بھی بات کرتے ہیں لیکن ان کی آواز کی فریکوینسی ہمارے کان، ہماری سماعتیں نہیں سن سکتے، اور ہماری سماعتیں ایک حد کے بعد زیادہ فریکوینسی کو برداشت نہیں کر سکتی، کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ ہماری آنکھیں ایک خاص اس پہ پیرامیٹر میں روشنی کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد اگر جو روشنی ہوں گی وہ ہم اپنی آنکھوں سے انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ بصارت ہماری اس قابل نہیں ہے، ہم اتنے کمزور لوگ ہیں۔ تو اب یہ بتائیے نا کہ وہ آپ کے ایسا شخص، ایسا انسان، اس کے اوپر جس پر آپ نے اندھا بھروسہ کر لیا ہے، جو اتنا کمزور ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو دھوکہ دے جائے گا، کیونکہ وہ اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ وہ آپ کو، آپ کی کیا کہتے ہیں، جو آپ کی سوچ ہے اس کے اوپر پورا اترے، جو آپ کے توقعات ہیں وہ اس پہ پورا اترے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ آپ اور مجھ سمیت بہت سارے لوگ ایک دوسرے پر رب کی ذات سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس بات کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ مشکل میں پہلے دعا اور پھر کاوش کے بجائے ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس مشکل میں کون انسان ہماری مدد کرے گا،
ٹھیک ہے. ہم یہی تلاش کرتے ہیں نا کہ ہم اچھا چلو بھائی کس کے پاس جائیں, اب پیسوں کی ضرورت ہے, ابا کے پاس جاتے ہیں, اچھا نہیں ابا نہیں ہے اماں سے مانگیں گے, اماں سے کہیں گے, اماں جو ہے وہ ابا کو منا لیں گی, ٹھیک ہے. اچھا یہ نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے, چلو بھائی ابا نے پیسے نہیں دیے, اب فلانے دوست سے مانگوں گا, نہیں تو فلانے دوست سے مانگوں گی, اچھا یوں کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, بینک سے مانگیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ کی پوری پلاننگ میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ میاں آپ پیسے دلوا دیں. ہم یہ تو سوچ رہے ہیں اللہ میاں کہاں سے دلوائیں گے. یا پھر مطلب سب سے پہلی آپ کی جو اسٹریٹجی پلاننگ ہونی چاہیے نا, اس میں اللہ کا نام ٹاپ پر ہونا چاہیے. اس فہرست میں باقی نام بعد میں آنے چاہیے کہ اچھا طریقہ کار ہاتھ پاؤں آپ نے چلانے, کوشش آپ نے کرنی ہے. جب آپ پہلے اللہ سے مانگیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھولتے چلے جائیں گے, راستے بنتے چلے جائیں گے اور کام ہو جائے گا. اپنی زندگی میں ہر کام کو نا یہ سوچ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے کہ رزق میں دوں گا, اور رزق کے معنی عربی میں ہم نے پڑھا کہ آپ کو جو کچھ بھی عنایت ہوتا ہے, چاہے وہ مال ہو, چاہے دولت ہو, چاہے آپ کی اولاد ہو, چاہے ازواج ہو, یعنی ازواج عربی میں ازواج مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے, یعنی دولہا یا بیوی یا شوہر دونوں کے لیے. تو چاہے آپ کی بیوی ہو یا آپ کے شوہر ہو یا آپ کے رشتہ دار ہوں, آپ کے دوست ہوں, آپ کے محبت کرنے والے احباب ہوں, یہ تمام چیزیں اور بھی جو ہم سوچ سکتے ہیں جو اس وقت نہیں سوچ پا رہے ہیں, وہ تمام جو عنایتیں ہیں وہ تمام کی تمام رزق کے زمرے میں آتی ہیں. اور وہ تمام چیزیں یعنی آپ کے سکلز, آپ کو جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ تمام کا وعدہ کس نے کیا ہے, اللہ نے کیا ہے. آپ نے کہا کہ بھائی یہ کام تو اللہ کا تھا, آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ میاں مجھے یہ چاہیے ہے, تو آپ نے اپنا ہی رزق اللہ سے مانگا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کر دیں گے. پھر یہ آپ کو وہ والی ٹینشن ختم ہو جائے گی نا کہ یہ تو اللہ کا کام تھا, اللہ کر لیں گے. پھر ہمیں کس چیز کی ٹینشن, وہ ہوتا ہے اندھا بھروسہ جو ہم نہیں کرتے. یا حیو یا قیوم ہم پڑھتے ہیں نا اکثر, اللہ کے 99 ناموں میں سے ہے. حیو یعنی حیات والا, ہمیشہ زندہ رہنے والا, اور قیوم وہ ذات جو ہمیشہ قائم رہے گی, یعنی اللہ رب العزت کی ہی وہ ذات ہے جنہیں نہ کبھی موت آئے گی اور نہ ہی کبھی زوال آئے گا. انسان کو موت بھی آئے گی, انسان کو زوال کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. زوال سے مراد اکثر ہم یہ لیتے ہیں کہ شاید بینک کرپٹ ہو جائے تو ہی وہ زوال ہے, یا اس کے پاس بالکل پیسے نہ ہوں تو ہی وہ زوال ہے. تو زوال پتہ ہے کیا ہے, زوال وہ بھی ہے کہ آپ جو ہے موڈ کا ڈاؤن فال ہو جائے تو وہ بھی زوال ہے. آپ کسی کام کو کرنے کے قابل نہ رہیں, آپ کے ہاتھوں میں سکت نہ رہے, خدا نہ خواستہ آپ جو ہیں بیمار ہیں خدا نہ خواستہ, تو وہ بھی آپ کا زوال میں ہی شمار ہو رہا ہے. یعنی آپ پستی کی طرف ہیں تو وہ زوال ہے, ہر صورت وہ زوال ہے جب آپ کامیابی کی طرف نہیں ہیں. تو جب اللہ پر بھروسہ ہو جائے گا, کیسا بھروسہ, کامل اور اندھا بھروسہ, تو دعا مانگنے والے کے دل میں کوئی شک سر نہیں اٹھائے گا. شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا, مگر دل دماغ دونوں مل کر اس کا جواب دیں گے اس وقت کہ اچھا, یہ اس وقت دل نہ خود پکڑ لے گا اس والی بات کو کہ یہ نا شیطان نے خیال ڈالا ہے. پھر دماغ ادھر سے دلیل دے گا ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسی سچویشن میں مجھے پہلے بھی یہ والا خیال آیا تھا, مجھے پہلے بھی یہ والا وسوسہ آیا تھا اور کام ہو گیا تھا. دماغ کے پاس سے یہ دلیل آئے گی. ایسی دلیلیں آتی ہیں دماغ کے پاس سے, جب آپ کو یقین ہونے لگتا ہے نا, دماغ دلیلیں دیتا ہے, دل دلیل دیتا ہے, اور دونوں مل کے لڑتے ہیں پھر شیطان سے. اور اللہ تعالیٰ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتایا, استغفار پڑھیں. معوذتین اللہ تعالیٰ نے اتارے, نازل فرمائے اسی مقصد کے لیے کہ آپ جو ہیں, معوذتین کیا ہوتے ہیں, سورہ ناس اور سورہ فلق. استغفار سے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں مزید کہ آپ کے تو ایک تو گناہ بھی ساتھ ساتھ دھل رہے ہوتے ہیں, گناہوں کی معافی بھی مل رہی ہوتی ہے, اللہ کا قرب جو ہے آپ کو مل رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کے گناہ معاف کرتے جاؤ, اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے
حصار میں لے لیتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ پھر معوذتین کا کیا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس، بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، بڑی جاندار، بڑی شاندار اور بہت ہی زبردست قسم کی آیتیں ہیں۔ جب آپ ان کی تشریح اور تفسیر، جسے عربی میں تفسیر کہتے ہیں، اردو میں تشریح، اس کو آپ سمجھتے ہیں اس کو، تو آپ کی سمجھ میں والی بات آتی ہے کہ کتنی خوبصورتی سے بنائی ہے کہ سورہ فلق جو ہے وہ آپ کو ان تمام برائیوں سے، مسئلوں سے بچا رہی ہے جو انسانی وجود سے اس میں آ سکتی ہیں، ناگہانی آفات ہو سکتی ہیں۔ یعنی ناگہانی آفات وہ ہو سکتی ہیں، کوئی موسم کی تبدیلی، کوئی بجلی گر جانا، یا ٹھیک ہے نا، کوئی طوفان میں ہوا چلنا یا پانی کا طوفان، جو بھی خدا نہ خواستہ، تو ہر طرح کی، یا آگ لگ جانا خدا نہ خواستہ، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہو نا، ان سب سے بچانے کے لیے سورہ فلق ہے۔ یعنی کہ کوئی ڈکیتی پڑ جاتی ہے، یا کوئی چوری ہو جاتی ہے، یا کوئی اس طرح کی جتنی بھی جس میں انسان انوالو ہو جائیں، ہمیں لوگ نظر آنے والے لوگ شامل ہو جائیں، وہ جو ہے اس کے لیے سورہ فلق ہے۔ اب باری آتی ہے سورہ ناس کی، وہ ایک نا بالکل ہی الگ ہے۔ جن چیزوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے نا، وہ ان سے ہمیں بچاتی ہے، وہ ہمیں جنات سے بچا رہی ہے، وہ ہمیں ان تمام شیاطین سے بچا رہی ہے جن کو ہم نہیں جانتے، وہ ہمیں ان تمام جادو ٹونوں سے بچا رہی ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی جو لوگ کالا جادو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ شیاطین کے ذریعے، جو گندے شیاطین ہیں، ان کو ان کے ذریعے جو ہے پریشان کرواتے ہیں، ان کے ذریعے یہ چیزیں کرواتے ہیں۔ تو وہ ان تمام سے حفاظت کے لیے کیا ہو گئی؟ سورہ ناس ہو گئی۔ شیطان جو ہے وہ، اس میں سے ایک شیطان ایسا ہوتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ لازمی اس کی موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے، جس کو حمزات کے لیے جو ہے وہ نام کہا گیا ہے، اور قرآن میں اس کا نام قرین کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے کہ یہ وہ شیطان ہے جو ہمارے خون میں، ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور 24 گھنٹے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ سوار رہتا ہے اور ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ اس سے بچنے کے لیے بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ سورہ ناس موجود ہے۔ وہ ایک حدیث ہے کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد معوذتین کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیں نا کتنی خوبصورت ایک طریقہ کار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کی زندگی حیات مبارکہ سے ہم نے سیکھا کہ ہم اپنے آپ کو 24 گھنٹے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، ایسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ 5 نمازیں، 5 اوقات، 5 دفعہ یہ جو ہے ہم نے وہ پڑھ لی، ہماری حفاظت ہو گئی۔ کہ اگر وہ ساتھ ہے تو ٹھیک ہے بھائی، تم رہو ساتھ، پڑھے رہو۔ وہ اتنا کمزور ہو جائے گا ہمارے بار بار استغفار پڑھنے سے، وہ ہمارے عبادات کرنے سے، ہماری معوذتین پڑھ کے وہ حفاظت لینے سے، ہمارے اذکار پڑھنے سے، کہ وہ پھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ لیکن جب تک ہم اس کو جو ہے اس کی مارتے رہیں گے کلام کی، تب تک وہ کمزور رہے گا۔ لیکن جیسے ہی ہم جو ہے کلام سے ہٹ جائیں گے، وہ توانا ہوتا جائے گا، وہ ہمیں وسوسے ڈالے گا، وہ ہمیں بھٹکائے گا، وہ ہمیں بھڑکائے گا، وہ ہمیں راستے سے ہٹانے کی کوششیں کرے گا۔ اچھا یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہٹا سکتا ہے، یا وہ ہمیں بیچ میں کھڑا ہو گیا کہے گا نہیں تم یہ نہیں کرو گی یا تم یہ نہیں کرو گے۔ وہ ہمارے دماغ میں صرف وسوسے ڈالے گا، کہ جیسے اکثر یہ لوگوں کے ذہن میں خیال ڈال سکتا ہے، اگر یہ اچھا تم تو اتنے اچھے کام کرنے جا رہے ہو، تم تو مرنے والے ہو۔ تو ایسا نہیں ہے۔ وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہمارے ذہن میں خیال ہے اچھا تم اتنے اچھے کام کرنے والے ہو، تو تم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، تو تمہیں تو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ اس طرح کے نا خیالات آتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور بھی اور دوسرے خیالات آ سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میری باتیں جو ہے کسی کے ذہن میں خیال بن کر آئیں، تو وہ اس لیے میں نے مزید کا نام نہیں لیا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے ذہن کو خود سنبھالنا ہے۔ کیسے سنبھالنا ہے؟ پہلے تو یہ استغفار پڑھنا ہے، معوذتین پڑھنا ہے، تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنے پر دم کرنا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ اپنے ذہن اور اپنے دل پر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنے لگیں گے، اور اس شیطان سے بھی آپ کو نجات ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔
تو بس یہی ہے کہ دعا مانگ کر اس کی قبولیت پر شک نہیں کرنا ہے. یہی دعا کی قبولیت کا بااثر فارمولہ ہے جسے اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. الحمدللہ. آج کا پہلا لیکچر یہیں پر اپنی تکمیل کو پہنچا. انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو ہم پھر دوسری حدیث کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے. امید ہے آپ کو یہ لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، لیکن اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ چاہیں تو کمنٹ میں نیچے لکھیے، اور اس کے بعد اگر کوئی سوال آپ کو لگتا ہے تو آپ مجھ سے ذاتی طور پر بھی میسج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے، میرے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.